اور مجھے ہدایت دی ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پالتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور وہی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں میں، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور کیا پیاری باتیں بتا رہے ہیں۔ قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ جب بیمار ہو جاؤں، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین، وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، بیماری کو دور کرتا ہے۔ یہ وہ ابراہیم ہے جس کے نام کی آج ہم قربانیاں کرتے ہیں، لیکن شرک نہیں چھوڑتے، قبروں کی پوجا نہیں چھوڑتے، قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا نہیں چھوڑتے، قبروں کو نظر نیاز دینا نہیں چھوڑتے، لیکن قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر۔ تو ہمیں پتہ بھی ہو ابراہیم علیہ السلام اس قرآن کے عقیدے کے مطابق کیا تھے، کوئی اور بات ہی نہیں، اختلاف کی بات ہی چھوڑ دو، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتے، ڈائریکٹ قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس سے، کیونکہ کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ قرآن کھولیں، پڑھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیسا ہے۔ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی اب میرے پاس زندگی ہے، جب میں مر جاؤں گا تو میرا رب ہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا۔ یعنی اگر کوئی لغزش خطا مجھ سے ہوئی، جبکہ انبیاء سے لغزش خطا نہیں ہوتی، لیکن یہ انبیاء کی عاجزی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے پتہ ہے اگر مجھ سے کوئی لغزش خطا ہو گئی میرا رب مجھے معاف فرما دے گا۔ یعنی ساری امیدیں کس سے ہیں؟ میری ایک اللہ سے ہیں۔ کہا رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچا نامور رکھ دے۔ یعنی جب بعد والے لوگ آئیں تو وہ جان جائیں ابراہیم کیسا تھا، ان کے اندر میرے واقعوں کو زندہ رکھ۔ دعا قبول ہوئی۔ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور، اور کتنا عرصہ ہم گزار کے آ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی ہزار پیغمبر آئے ہیں، 100 نہیں، کئی ہزار پیغمبر آئے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور اس کے بعد بھی آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے آج یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو زندہ ہے آج تک، کہ اے اللہ میرا تو ذکر زندہ رکھو۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، یعنی ان وارثوں میں جو جنت کے وارث ہیں ان میں مجھے بھی کر دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ اب یہاں بخشش مانگی نا، جیسا کہ میں نے بتایا سورۃ توبہ میں، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جب بندہ فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش نہیں مانگ سکتے، وہاں ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ جس کو دلیل چاہیے وہ مل جائے گی، جمعے کے بعد انشاءاللہ سن سکتا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کتنا پیارا خطاب کیا اپنی قوم سے، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نے بات تھوڑی ماننی تھی، وہ تو الٹا دشمن بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے اپنے گھر میں، اپنے والد کو، اپنے باپ کو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ نے تو بات نہیں مانی، بلکہ باپ نے کیا کہا کہ گھر سے نکل جا ورنہ میں کیا کروں گا، پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا، تیری جان لے لوں گا پتھر مار مار کے، یہاں سے چلا جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام قوم کی طرف آئے، اور قوم کی دیکھا
کہ اب ان کو دعوت دینی چاہیے، یہ جس شرک میں ملوث ہیں ان کو دعوت دینی چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ میں پچھلے جمعہ میں اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو دوسرا شرک ان کے اندر پایا جاتا تھا، پہلا تو یہ بتوں کا نا، دوسرا تھا کہ ستارہ پرستی، سورج پرستی، ان لوگوں کے پاس آئے، ابھی تک اپنے شہر اور میں ہی موجود ہیں، ان لوگوں کے پاس آ کر پہلے ان لوگوں کے پاس گئے جو ستارہ پرست تھے، ستارہ پرست کے پاس جا کر کہا یہ ستارہ میرا خدا ہے، میرا رب ہے، جیسے وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا، یہ میرا رب ہے۔ یہ ایک طریقہ کار تھا، دعوت کا انداز تھا۔ پھر جب وہ ستارہ چھپ گیا، کہا جو غائب ہو جائے، جو چھپ جائے، وہ میرا رب ہو سکتا نہیں۔ پھر چاند کو دیکھا، کہا چاند میرا رب ہے۔ جیسے ہی صبح کی روشنی ہوئی، چاند بھی چھپ گیا، کہا جو غائب ہو جائے وہ میرا رب ہو سکتا نہیں۔ اب رات کو تو چاند موجود ہے، میں اپنی حاجت کر لوں، اس سے مانگ لوں، جو ضرورت ہے مانگ لوں، میں دن کو کس سے مانگوں گا؟ لہٰذا یہ میرا رب ہو سکتا نہیں۔ سورج کو کہا میرا رب۔ اب اسی قوم میں کھڑے ہو کے جو اس کے پجاری ہیں، کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو رب، ٹھیک ہے یہ رب ہے۔ جب سورج غروب ہوا، کہا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب ہو سکتا نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تو وہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، ہمیشہ جاگتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ کہا یہ ڈوب جانے والے ستارے، یہ ڈوب جانے والا چاند، یہ غروب ہو جانے والا سورج، یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ مددگار مشکل کشا نہیں ہو سکتے، میرا رب ایک اللہ ہے۔ یہ ان کو دعوت دی قوم کو۔ اب اسی قوم میں موجود تھے۔ دعوت کا تیسرا رخ، قوم کو سمجھا رہے ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اس قوم کے اندر وہ ہر سال ایک میلے پر جاتے تھے، وہاں میلہ لگتا بہت ساری چیزوں کا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے اس میلے میں چلی جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ بات کہی جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل فرما دی، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے میں نے تمہارے بتوں کا حساب لگا دینا ہے۔ اب میں نے جیسا بتایا پوری قوم مشرک ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں، ایمان لانے والا تھا ہی نہیں، ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہر طرف بوتی بت، بتوں کے پجاری، مشرک، باغی، سب، کوئی ایک اللہ کی بات کرنے والا ہی نہیں تھا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن ہمت نہیں آ رہی، کہا اللہ کی قسم تم جاؤ صحیح، میں نے تمہارے بتوں کا پیچھے سے حساب لگانا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے یہ لوگ سب کے سب مل کر، اور کہا ہم سب میلے پر جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ میلے پر چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھتے رہے اور دیکھ کے کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر کہا میں بیمار ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میں پیچھے رہنا ہوں۔ اب اس کے اندر بڑی حکمت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی ایسی کر دینا کہ دوسرا بندہ دنگ رہ جائے۔ ستارے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، اور قوم کو یہ میسج گیا جو قوم کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ چلو، وہ سمجھی کہ واہ بھائی واہ، جس ابراہیم کو ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر، یہ خود ہی ستارے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں۔ لگتا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ستارے کچھ بگاڑ بھی سکتے ہیں، اور ہمارے جو بت ہیں وہ اس سے بدلہ لے رہے ہیں، اس نے جو گستاخیاں کی ہیں نا، اب اس کو لگ پتہ گیا ہے۔ تو کہا ستارے کو دیکھ کے کہ میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُ مُدْبِرِينَ،
تو وہ اس سے پیٹ پھیر کر واپس چلے گئے۔ پوری قوم چلی گئی، صرف پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، اور باقی سارے ان کے وہ بت بابے جو انہوں نے تراشے ہوئے تھے سب کے سب موجود ہیں۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، تو وہ چپکے سے ان معبودوں کی طرف گئے اور ان کو جا کر کہا الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب باتیں گپ شپ شروع ہو گئی ہے بتوں کے ساتھ۔ جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے چھوٹے بڑے ہر طرح کے، کسی کے کان بڑے، کسی کی آنکھیں بڑی، کسی کی زبان بڑی، کسی کی ٹانگ بڑی، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ساروں سے جا کر کہا او بھائی نظر و نیاز آئی رکھی ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ مجاوروں کے لیے ہے، جو زندہ ہیں وہ کھا جاتے ہیں مال، بیچارے مردے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہی نقشہ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر بھی کھینچا ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، اور جو زندہ بیٹھے ہیں وہ سارے مال ہڑپ لیتے ہیں۔ ہڑپتے ان کے نام پہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اور کھاتے خود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھاؤ جناب، بڑے صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں بتوں کے، اس کو بھی کہا، چھوٹوں کو بھی کہا کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تمہیں، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی بات تو کرو، اور مجھے بھی سمجھ آئے کچھ کر سکتے ہو، بولو تو صحیح، تھوڑا سا بات کرو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ دائیں ہاتھ سے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور ضربے لگانا شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا۔ فجعلہم جزازا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، بس ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا مار مار کے ساروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑا کلہاڑا جو سب سے بڑا ان کا بت تھا اس کے اوپر رکھ دیا، اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں، جب قوم آئے تو وہ بڑے کے پاس ہی جائے، بڑے سے پوچھے کہ بھئی بتا۔ اچھا، بڑے اصول سے کام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پہلے جا کے تصدیق کی ہے، شاید بھئی کچھ کر سکتے ہوں، کوئی بعد میں آنے والا اعتراض نہ کر دے، شاید ان کے اندر کوئی جان ہو۔ کھانا دکھایا سامنے، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، بھئی اتنا پیارا مزیدار کھانا رکھا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تو ہم جیسے انسان بھی کھا لیتے ہیں، تم نہیں کھا رہے، بولتے کیوں نہیں؟ کچھ بول کے دکھاؤ۔ نہ تم نے بولنا ہے نہ کھانا ہے، میرے سامنے تم تراشے گئے ہو، کلہاڑا اٹھایا اور سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، توڑ پھوڑ کر کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر رکھ دیا کلہاڑا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الضالین، انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بلا شبہ وہ ظالموں میں سے ہے۔ قوم واپس آئی، دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، بڑے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بات آ گئی بیچ میں، کیونکہ پوری قوم تو مشرک تھی، ایک ہی بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کا نام ہے، ابراہیم اس کا نام ہے۔ قالوا کہا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، انہوں نے کہا پھر اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائے، اس کو لے کے آؤ، ہم اس سے اگلوائیں گے، اس سے منوائیں گے کہ اس نے کیا ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سارا کام تو نے کیا، ان کی توڑ پھوڑ تو نے کیا؟ قال کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہوں نے کہا یہ جو تمہارا بڑا کھڑا ہوا ہے اس کے پاس ہے کلہاڑا، اس سے پوچھو، اس نے توڑے ہوں گے۔ قالوا کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو تمہارا بڑا کھڑا ہوا ہے، جیسے ہم کبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہیں سے ہے یہ کبیرہم لفظ۔ کہا بلکہ یہ جو تمہارا بڑا کھڑا ہوا ہے ھذا فاسألوہم، یہ ہے اس سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولے تو پوچھ لو بھائی،
بول کے بتا دے گا شاید۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب اللہ رب العالمین صرف ظاہری واقعہ تو نہیں نقل کرتا، اللہ تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں نا سوچ میں پڑ گئے، خیالوں میں اپنی جان میں سوچنے لگ گئی کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ میں سوچنے لگ گئے کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ تو سن بھی نہیں سکتا، یہ کیا بتائے گا ہمیں۔ پھر دیکھا نیا بھائی نا، پھر کہا بے شک تو ہی ظالموں میں سے ہے، انتم ظالمون، تو ہی ہے، تو نہیں کیا یہ، کیونکہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر وہ اپنے سروں پر پلٹے، یعنی اپنے منہ کو پھیرا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے اے ابراہیم، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے اور یہ نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ خود ہی مناظرہ ہار گئے، خود یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں؟ اور چھوڑو ان کو جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ توڑ پھوڑ کس نے کی ہے، ان کی یہ درگت کس نے بنائی ہے، ان کی عبادت کرتے ہو جب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے ہو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا اس کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دو اور اپنے معبودوں کو بچاؤ۔ قالوا حرقوا، ڈالو اس کو اٹھا کے آگ میں، وانصروا، اور مدد کرو آلہتکم، اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قوم نے کہا آپس میں کہ بھائی اب کچھ کرو، نہ کوئی دلیل کام آئی ہے اس کے آگے، نہ کوئی زور زبردستی کام آئی ہے، اب اس کو اٹھا کے آگ میں ڈالا۔ باقی انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے اگلے جمعہ میں، یا پھر اگر عید کا دن آ گیا تو عید میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمد